مالدیپ جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان ہوا۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خاص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی بھی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے، اور حد درجہ توہم پرست بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط ہے۔ وہ عفریت ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوہ میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا، اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا تھا۔ رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم دائی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے۔ اس مبلغ اور دائی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں، اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو تو ابو البرکات بربری ایک شخص، لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے۔ آج بھی ان کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔